ایک ڈاکو تھا، اس کا شوق صرف ڈاکہ ڈالنا ہی تھا اور ڈاکہ ڈالتے ڈالتے اس کو بڑھاپا آ گیا۔ اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکہ ڈال سکے، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو کسی اور طریقے سے لوگوں کو لوٹیں۔ چنانچہ اس نے صوفیانہ طور طریقہ اختیار کر لیا، ایک بڑا کرتا پہن لیا، ٹوپی اوڑھ لی اور ہاتھ میں تسبیح لے لی اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ عبادت اور ریاضت اور ذکر و وظائف شروع کر دیے اور ہر وقت مسجد ہی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی کہ یہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، اس لیے لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے اور اس کو اللہ والا سمجھ کر تحفے دینے لگے۔ اس طرح اس نے روپیہ پیسہ کمانا شروع کر دیا، گویا کہ ایک دوسرے اندازے کا ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس کا چرچہ دور دور تک پھیل گیا تو ایک مرتبہ اس ڈاکو کے پاس دو آدمی آئے جو اللہ کو اور اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس سے بیعت کی درخواست کی اور بیعت ہو کر اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے، وقتاً فوقتاً اصلاحی سوالات بھی کرتے۔ اس پیر کو تو کچھ آتا جاتا نہ تھا، لیکن وہ اللہ والوں کی کچھ کتابیں دیکھ کر اصلاحی نسخے ان کو بتا دیا کرتا تھا اور وہ دو آدمی اس کو بزرگ سمجھ کر اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ولایت سے نوازے گئے اور بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے، حتیٰ کہ صاحب کشف و کرامت بن گئے۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں اس بزرگ کی برکت سے یہ مقام عطا کیا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ ان دونوں نے مراقبہ میں بیٹھ کر اپنے شیخ کا مرتبہ دیکھنا چاہا تو بہت دیکھنے کے بعد بھی ان کو دور دور تک اپنے اس شیخ کا کوئی مقام نظر نہ آیا۔ جب کوئی مقام تھا ہی نہیں تو کہاں نظر آتا؟ بالآخر وہ دونوں شیخ سے بدظن ہونے کے بجائے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے شیخ کا بہت ہی اونچا مقام ہے اور وہاں تک ہماری روحانی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر فیصلہ کیا کہ چلو شیخ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ کے پاس آ کر عرض کیا کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آپ کا مقام جاننے کے لیے مراقبے میں بیٹھ گئے، لیکن بھلا ہماری کیا مجال کہ ہم جناب کا مقام معلوم کر لیں، ہم سے نہ ہو سکا کیونکہ ہماری رسائی وہاں نہیں ہے، اس لیے آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو رونے لگا اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں اور کہنے لگا کہ بھائی میرا کوئی مقام در حقیقت ہے ہی نہیں، میں تو اصل میں ایک ڈاکو تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے جب یہ کام نہ ہو سکا تو میں نے ڈاکہ ڈالنے کی ہی نیت سے یہ ڈرامہ رچایا ہے اور تم میری وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں پائے ہو، بلکہ تمہاری نیت کے اخلاص اور سچی طلب کی وجہ سے تم کو یہ بلند مقام ملا ہے۔ ان دونوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے شیخ کے لیے دعا کی کہ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا وہ خود محروم رہے، لہٰذا اسے بھی نواز دیجئے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی کہ اخلاص کی وجہ سے سالک کو منزل ضرور ملتی ہے، چاہے شیخ جیسا بھی ہو، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو بہت بڑے بڑے شیخ کے پاس جا کر بھی محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔